ثنا خان مصطفیٰ و دیگر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفہ دل شکستہ را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدنا سہل لنا اشکالنا۔ عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع دل لگا کر کے حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اور پیاری بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، بعد عشاء سے اب تک آپ حضرات نے بڑی خوبصورت نعتیں سنی اور نہایت ہی شاندار لب و لہجے میں منقبت کے اشعار و دیگر حمد و ثنا کو آپ نے سماعت فرمایا۔ بہت سی ناصحانہ باتیں ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس کے اب تک کے تمام پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس اسٹیج سے جتنی اصلاحی گوشے بیان کیے گئے ہیں، مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے ان سب پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سب سے پہلے ہمارے آج اس جلسے کے میزبان عالی جناب محترم اظہر علی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں عالی جناب اظہر احمد صاحب کو، جنہوں نے اپنے صاحبزادے حاجی سفر احمد صاحب کی شادی کے موقع پر ناچ گانوں کی محفل سے بچ کر کے اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو منعقد کیا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شادی میں، اس رشتے میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اس دور پرفتن میں اصل میں شادی کی تقریب میں اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو منعقد کرنا یہ ایک بڑا چیلنج ہو گیا ہے، مگر مبارکباد ان حضرات کو جو ماشاءاللہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اللہ و رسول کی رضا کی خاطر شادی کو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق آج بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ پاک ان تمام احباب اہل سنت کی عمروں میں، علم میں، عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آواز کیا ہو اسپیکر ایک بند ہو گیا شاید۔ حضرات،
माशाल्लाह आपने अभी अभी हमारे अजीज़ गिरामी, बरादर गिरामी आली जनाब बुंदू साहिब से बहुत अच्छा कलाम सुना, जिसे कसीदा बुर्दा शरीफ कहते हैं। ये कलाम सरकार की बारगाह में चूँकि मकबूल है, इसीलिए इसकी खूबी ये है कि समझ में आए या नहीं आए, मगर पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों झूम जाते हैं। बड़ी मुख्तसर मगर जामे निज़ामत हज़रत से आपने सुनी और बड़े मयारी अशार माशाल्लाह वो पढ़ रहे थे। हमारे इस स्टेज पर माशाल्लाह बड़े ज़िम्मेदार और फ़नकार हज़रात तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह पाक इन तमाम उलमाए ज़विल एहतिशाम की उम्रों को बरकतों से मामूर फरमाए। आप 1 घंटे के लिए तशरीफ़ रखेंगे ना? 1 घंटे के लिए इंशाल्लाह। हाँ नहीं, 1 घंटा बस वादा कर लें तो ये भी काफ़ी होगा। माशाल्लाह बहुत देर से आप बैठे हैं, मुझे इसका भी ख्याल है, मगर चूँकि मैं भी इसी खिदमत के लिए हाजिर आया हूँ तवील सफ़र करके, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपकी खिदमत करूँ। इधर उधर से जो आवाज़ें आ रही हैं, बेहतर ये होगा कि अब आवाज़ एक ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चंद बातें सादा सिंपल अंदाज में सुन लीजिए, ताकि जब घर जाएं तो हमारी ऑडियंस, हमारा मजमा कुछ तकरीर का हिस्सा ज़हनो दिमाग में महफूज करके ले जाए। वो बातें जब याद रहती हैं तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह की तौफीक से उस पर अमल का जज्बा भी पैदा होता है। मैं बिला किसी तरन्नुम के 2-3 शेर से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अहले स्टेज की पुष्टपनाही और आपकी तवज्जो दोनों शामिल हाल। सुनिए, बहुत पहले किसी ने कहा था कि शिकस्ते सतवते असनाम की ज़रूरत है। शिकस्ते सतवते असनाम की ज़रूरत है, हर एक दौर को इस्लाम की ज़रूरत है। शिकस्ते सतवते असनाम की ज़रूरत है, हर एक दौर को इस्लाम की ज़रूरत है। और जिन्हें बुताने सियासत का प्यार ले डूबा, जिन्हें बुताने सियासत का प्यार ले डूबा, अब उन लबों को तेरे नाम की ज़रूरत है। अब उन लबों को तेरे नाम की ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ पे भी इंसानियत है ख़तरे में, बहुत तवज्जो से होशमंदी से इस मिसरे को सुनिएगा, बहुत ज़्यादा शिकार इस वक्त हिंदुस्तान की आवाम है इसकी। जहाँ जहाँ पे भी इंसानियत है ख़तरे में, या रसूल अल्लाह, जहाँ जहाँ पे भी इंसानियत है ख़तरे में, वहाँ वहाँ तेरे पैगाम की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पे भी इंसानियत है एक बार कर लो आप इसको साइड। जहाँ जहाँ पे भी इंसानियत है ख़तरे में, वहाँ वहाँ तेरे पैगाम की ज़रूरत है। हज़रात, इंसान उन्स से मुश्तक है, मोहब्बत से मुश्तक है। इंसान उसको कहते हैं जो मिलजुल कर के आबादियों में मोहब्बतों के साथ रहता है। इंसान के डेफिनेशन को जानिए, इंसान की परिभाषा को समझिए, इंसान कहते किसको है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस पहले हयात ज़ाहिरी में इरशाद फरमाया था, अफ़ज़लुन्नास मन यनफ़उन्नास। सरकार ने फरमाया, सबसे अच्छा इंसान वो है, सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए नफा पहुंचाने वाला है। बात समझ में आ रही है? सबसे अच्छा इंसान कौन सा है? जिस इंसान से दूसरे इंसान फायदा उठाते हैं,
جو انسان دوسرے انسان کو نفع پہنچاتا ہے وہ انسان سب سے بہتر. ایک اور حدیث پاک میں نبی رحمت نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان سے تمہارا دوسرا بھائی جو انسان ہے وہ محفوظ نہ رہے. سمجھ آ رہی بات؟ اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو تم مکمل مومن نہیں ہو سکتے. مکمل ایمان اسی کا ہوگا کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے اس کا بھائی محفوظ رہے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پتہ یہ چلا کہ 1400 سال پہلے نبی رحمت نے انسانیت کا جو پیغام دیا تھا اگر دنیا اس چیپٹر کو اٹھا کر کے پڑھ لے تو اللہ کی عزت کی قسم روئے زمین سے فتنہ و فساد ختم ہو جائے گا اور انسان آپس میں محبتوں کے ساتھ مل جل کر کے رہتے ہوئے نظر آئیں گے. ذرا غور کیجیے اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام کی پریبھاشا کیا ہے؟ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کہتے کس کو ہیں؟ اسلام کے ماننے والوں کا کردار کیسا تھا؟ اسلام آخر کیا ریکوائرمنٹ کرتا ہے اپنے ماننے والوں سے؟ تو محبتوں سے سنیں، اسلام سب سے پہلے 2 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے. کتنی چیزوں کا بولیے؟ 2 چیزوں کا. سب سے پہلی چیز ہے عشق رسول اور دوسری چیز ہے نماز. عشق رسول کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نماز کے بغیر سربلندی اور کامیابی نہیں ملتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ آپ نے نماز کو دوسرے نمبر پہ رکھا، عشق رسول کو پہلے نمبر پہ رکھا. یہ حضرت اعتراض ہو سکتا ہے کہ آخر آپ نے نماز کو پہلے نمبر پہ کیوں نہیں رکھا، عشق رسول کو پہلے نمبر پہ کیوں رکھا؟ اگر سارے متوجہ ہوں اور اس نکتے کو سمجھنا چاہتے ہوں تو میں پیش کروں آپ کی خدمت میں. سب کی توجہ ہے؟ سنیے، نماز دوسرے نمبر پہ، عشق رسول پہلے نمبر پہ. اب نوٹس کریں، یہ اہل علم تشریف فرما ہے. اللہ پاک نے قرآن عظیم میں چونکہ اسی ترتیب سے ارشاد فرمایا، میرا مولا ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ فرماتا ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. کیا فرمایا؟ بولیے، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. ذرا تھوڑا سا آپ بولیں گے تو میرا موڈ بن جائے گا. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اب ایک ایک جملے میں سمجھیے، کیا لاؤ؟ بولو، ایمان لاؤ. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا لغوی معنی ہے مان لینا. کیا معنی ہے؟ مان لینا. اصطلاح شریعت میں ایمان کہتے ہیں اللہ کے ایک ماننے کو. سمجھ آئی بات؟ اس کے تمام رسولوں کی رسالت پر ایمان اور یقین رکھنے کو، پیغمبروں کی پیغمبریت پر، نبیوں کی نبوت پر، رسولوں کی رسالت پر، فرشتوں کی نورانیت پر، جہنم اور جنت پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، قیامت کے دن پر، قبر و حشر کی منزلوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر. ان تمام چیزوں کو بغیر دیکھے ماننے کا نام ایمان ہے. قرآن کہتا والذین یؤمنون بالغیب، یہ بغیر دیکھے مان لو. کس کے کہنے سے مان لو؟ تو بس یوں سمجھو کہ کسی نے کہا تھا کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا، بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا. ان تمام چیزوں کو بغیر دیکھے ماننے کا نام ایمان ہے. اب جلدی سے آگے بڑھیے. ایمان کس پر لاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول پر لاؤ. اب اللہ و رسول پر جب آپ ایمان لے آئے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب اللہ کا حکم یہ نہیں آیا کہ اب تم مومن ہو گئے تو مسجد کی جانب چلو، اب تم مومن ہو گئے تو نمازوں کی جانب چلو، اب تم مومن ہو گئے تو روزہ رکھنے والے بنو، اب تم مومن ہو گئے تو زکوٰۃ دینے والے بنو، اب تم مومن ہو گئے تو حج کرنے والے بنو. نہیں، پروردگار نے اس آیت کریمہ کی ترتیب اور سیٹنگ اس طرح رکھی کہ جب تم مومن بن جاؤ، جب تم ایمان لے آؤ تو اب سنو، اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے
کہ تم میرے محبوب کی تعظیم کرنے والے بن جاؤ، ان کی توقیر کرنے والے بن جاؤ۔ دیکھیے ایمان کے بعد فوراً مطالبہ کس چیز کا ہوا ہندو صاحب؟ تعظیم رسول کا مطالبہ ہوا۔ قاری صاحب قبلہ، توقیر رسول کا مطالبہ ہوا، تعظیم رسول کا مطالبہ ہوا۔ یہیں سے پتہ چلا ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایمان نام ہے عشق رسول کا، ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ اسلام اسی لیے کسی کی صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ سیرت کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کسی کے اللہ۔ رنگ کو نہیں دیکھتا بلکہ ڈھنگ کو دیکھتا ہے۔ اسلام کسی کی ذات کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ بات کو دیکھتا ہے۔ ان علماء سے پوچھیے اگر صورتوں پر نجات ملتی تو حضرت بلال کے حصے میں کچھ نہیں آتا، مگر وہ آیا کہ جو زمانے کو نہ ملا وہ دنیا نے دیکھا کہ بلال کو ملا۔ کیا ملا؟ کہ ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے۔ بے شک بے شک۔ 14ویں کے چاند کو، ہلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، اور چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ کیوں اچھا ہے؟ کیونکہ ان کی صرف صورت کالی تھی مگر دل نور مصطفیٰ کی روشنی سے چمک رہا تھا، اور جب دل نور مصطفیٰ کی روشنی میں جگمگا رہا تھا تبھی تو زمانے نے دیکھا کہ بلال کو وہ ملا جو دنیا کو نہیں ملا۔ اور وہ ملا کیوں؟ تو یاد رکھو اس لیے ملا کہ جب بلال مصطفیٰ کی غلامی میں آ گئے تو دنیا نے دیکھا کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، پاس والے دیکھتے رہے دور سے سلام ہو گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اصل میں ایمان نام ہے نظریات کا۔ دل کو اچھا کر لیجئے، دل کو ستھرا کر لیجئے، دل ہی کا نام نظریہ، دل ہی کا نام ایمان، دل ہی کا نام عقیدہ۔ ایک لمحے کے لیے دل کا تعلق خدا و رسول کی ذات سے جدا ہو تو ایمان جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ پتہ چلا اصل کیا ہے؟ اصل ہے دل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل ہے دل۔ تو یہاں قرآن نے اسی لیے کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، سب سے پہلے میرے محبوب کی تعظیم کرنے والے بن جاؤ، ان کی توقیر کرنے والے بن جاؤ۔ اب جب تم تعظیم کرنے والے بن گئے، توقیر کرنے والے بن گئے، اب قرآن نے کہا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اب حمد و ثنا کرو اللہ کی۔ اب تم نمازوں کے قائم کرنے والے بنو، اب تم حج کی ادائیگی کرنے والے بنو، اب تم زکوٰۃ دینے والے بنو، اب تم ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنو، اب پڑوسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے بنو، اب تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنو، اس لیے کہ اب تمہارا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہو گیا تو اللہ تمہارے جھکنے کو سجدہ بنا دے گا، کھڑے ہونے کو قیام بنا دے گا، بیٹھنے کو قاعدہ بنا دے گا۔ اب اللہ پاک تمہاری پیشانیوں کے جھکنے کو عبادت بنا دے گا۔ پتہ چلا نماز بھی اصل میں حضور کی اداؤں کا نام ہے، نماز بھی حضور کی محبت کا نام ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، آقا فرماتے ہیں ایسے پڑھا کرو نماز جیسے میں پڑھتا ہوں، یعنی جس کی ادائیں مصطفیٰ کی اداؤں سے مل جاتی ہیں اللہ انہی اداؤں کو نماز کا مقام عطا فرما دیتا ہے، عبادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے، بندگی کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ پتہ چلا نماز میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو باہر نہیں رکھا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، نماز اگر خدا کی عبادت کا نام ہے ایک طرف تو دوسری طرف مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے۔ اسی نماز میں اللہ نے اگر اتحیات کو اپنے لیے رکھا ہے تو درود و سلام کو مصطفیٰ کے لیے رکھا ہے، اگر سجدے کو اپنے لیے رکھا ہے تو پھر درود کو مصطفیٰ کے لیے رکھا ہے، اگر قیام اپنے لیے رکھا ہے تو سلام اپنے محبوب کے لیے رکھا ہے۔ نماز میں بھی حضور کو باہر نہیں نکالا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب میں بتاؤں آپ کو، جب دل بک جائے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر، جب سودا ہو دل کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، تو پھر شادی بھی عبادت بن جاتی ہے، کاروبار بھی عبادت بن جاتا ہے، دکان و مکان میں رہنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ہرگز اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار نہ کریں، آپ بزنس نہ کریں، آپ تعلقات
ترک کر دیں، آپ لیڈرشپ نہ کریں۔ نہیں، اسلام ہرگز یہ سبق نہیں پڑھاتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے پیارے کہ تعلقات بھی آپ کو بنا کر کے رکھنا ہے، کاروبار بھی آپ ہی کو کرنا ہے، بزنس بھی آپ ہی کو کرنا ہے، لیڈرشپ بھی آپ ہی کو کرنی ہے، ارے دنیا پر حکومت بھی آپ کو کرنی ہے، مگر شرط یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، بس شرط یہ ہے پہلے تم سچے پکے مومن بن جاؤ۔ اور سچے پکے مومن کب بنو گے؟ جب اپنے دلوں کا سودا مصطفیٰ کی بارگاہ میں کر دو گے، جب دلوں کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں رکھ دو گے، جب تم اپنے دلوں کا سودا مصطفیٰ کی بارگاہ میں کر دو گے۔ اس لیے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ اب سمجھیے اسلام کتنا آسان ہے، اسلام کتنا خوبصورت ہے، اسلام کتنا ایزی ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ اظہر صاحب قبلہ نے اپنے صاحبزادے کی شادی کے موقع پر جو یہ پروگرام رکھا ہے، یاد رکھو شادی یوں تو ہمارے سماج اور معاشرے کا ایک سسٹم ہے، نظام قدرت ہے، مگر یاد رکھو شادی ایک خوبصورت ایسی سنت ہے میرے آقا کی اور تمام انبیاء کرام کی کہ سرکار فرماتے ہیں جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا۔ نکاح کر لیا آدھا ایمان محفوظ ہو۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے مطلب کی جو آپ سمجھ کے گھر لے جائیں، بہت بھاری تقریر کی یہاں ضرورت نہیں، سنیے بہت سمپل طریقے سے آدھا ایمان محفوظ۔ پوچھا یا رسول اللہ آدھے کے لیے کیا کریں؟ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا آدھے کے لیے تقوی اختیار کرو۔ آدھا ایمان نکاح سے محفوظ، آدھے کے لیے تقوی اختیار کرو۔ ذرا غور کیجئے دنیا میں سارے رشتے زمین پر آ کر کے بنے ہیں، مگر شادی وہ رشتہ ہے جو زمین پر نہیں بلکہ جنت میں بنا تھا۔ کیوں حضرت؟ جنت میں بنا۔ اور سنیے سارے رشتے بعد میں بنے، میاں بیوی کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ بعد میں، چچا بھتیجے کا رشتہ بعد میں، خالہ بھانجے کا رشتہ بعد میں، دوست کا دوست سے رشتہ بعد میں، بھائی کا بھائی سے رشتہ بعد میں، بھائی کا بہن سے رشتہ بعد میں، پھوپھی کا بھتیجے سے رشتہ بعد میں، سارے رشتے بعد میں بنے ہیں۔ اگر انسان کا انسان سے سب سے پہلے کوئی رشتہ وجود میں آیا ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اور کہاں بنا؟ جنت میں بنا۔ کیسے بنا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب کی ایک پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ کون ہے حضرت حوا؟ جو ہم سب کی ماں ہیں۔ کون ہے حضرت آدم؟ جو ہم سب کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، جنت کی فضاؤں میں رہتے، مگر قرآن عظیم کے پہلے سپارے میں آتا ہے جنت میں رہنے کے باوجود حضرت آدم کا دل کبھی کبھی اچاٹ ہوتا تھا، طبیعت کبھی کبھی وہاں نہیں لگتی تھی۔ اللہ پاک نے ایک روز حضرت آدم پر اونگ طاری فرمائی۔ نیند نہیں کہیں گے، جنت نیند سے پاک ہے، جنت خواب سے پاک ہے، جنت گرمی اور سردی سے پاک ہے، جنت چاند اور سورج سے پاک ہے، جنت تپش اور لوؤں سے پاک ہے، جنت نور ہے، جنت کی ساری چیزیں بھی نور۔ حضرت آدم علیہ السلام پر تھوڑی سی اونگ طاری ہوئی اور اللہ پاک نے اس اونگ ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ اور جب پیدا فرمایا تو ایک خوبصورت عورت سامنے کھڑی ہوئی نظر آئی، آنکھ کھلی تو ہاتھ بڑھانا چاہا، حضرت آدم کے کانوں میں آواز آئی آدم ٹھہرو، ابھی حوا تمہارے لیے حلال نہیں ہوئی۔ عرض کی مولا حلال کیسے ہوگی حوا؟ آواز آئی تم میرے محبوب پہ 17 یا 21 مرتبہ درود پاک پڑھ دو، حوا تم پہ حلال ہو جائے گی۔ بھائی اختلاف روایت، بعض روایتوں میں 17 مرتبہ، بعض روایتوں میں 15 مرتبہ، بعض روایتوں میں 21 مرتبہ درود و سلام پڑھو، حوا حلال ہوگی۔ ایک جملے میں جواب سنیے آپ، پتہ چلا حوا کا مہر کیا تھا؟ حضرت آدم کی زبان سے مصطفیٰ پر درود و سلام کا بھیجا جانا۔ غور سے سنیے اب آپ، جو لوگ سلام کے خلاف ہیں، جو لوگ درود کے خلاف ہیں، میں بڑے ادب اور محبت سے ان سے گزارش کرتا ہوں میرے عزیز ذرا غور کر اپنی اصل پر، غور کر اپنی پیدائش پر، غور کر اپنے مقصد زندگی پر، غور کر اپنی تخلیق پر۔ آدم علیہ السلام نے ہماری ماں اپنی بیوی حضرت حوا کے مہر کی ادائیگی میں اللہ کے حکم سے 17 یا 21 مرتبہ درود و سلام پڑھا، وہ ان کی زوجیت میں آ گئیں، ان کی بیوی بن گئی۔ زمین پر آئے تو حق زوجیت ادا کرا، جب حق زوجیت ادا کرا اللہ پاک نے حضرت آدم کو اولاد عطا فرمائی، انہی کی
کی موجودگی میں 1 لاکھ کے قریب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو چکی تھی۔ یہاں سے پتا چلا کہ جتنے دنیا میں اولاد آدم ہیں، جو جا چکے ہیں وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی، اگر جملہ یہ بولوں تو غلط نہیں ہوگا، قیامت تک جتنی اولاد آدم دنیا میں آئے گی یہ سب درود و سلام کا صدقہ ہے۔ درود و سلام کا صدقہ ہے، کیونکہ حوا حلال ہوئی تھی اسی درود و سلام کے وسیلے سے۔ اب بڑی حیرت ہوتی ہے، جو پیدا ہی درود و سلام کے صدقے میں ہوا ہو، پھر وہ درود و سلام کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے، پھر وہ سلام کے خلاف مقدمے کرتا ہوا نظر آتا ہے، پھر وہ صلاۃ و سلام سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، پھر وہ صلاۃ و سلام سے چڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک جملے میں سمجھے پیارے، درود پڑھنے سے اگر ثواب ملتا ہے تو سلام پڑھنے سے میرے آقا کا جواب ملتا ہے۔ درود سے بھی زیادہ سلام کی کثرت کیا کرو، اور سلام پڑھنے والوں کی پہچان قرآن پہلے 1400 برس پہلے ارشاد فرما چکا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن عظیم کے 27ویں سپارے میں سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرمایا، فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اے میرے حبیب سلام ہے واسطے تیرے اصحاب یمین کی طرف سے۔ اہل علم تشریف فرما ہے، پوچھئے آپ اصحاب یمین کس کو کہا گیا؟ جو قیامت کے دن دائیں طرف ہوں گے، جو قیامت میں جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو جنتی ہوں گے ان کو اصحاب یمین کہا، جو جہنمی ہوں گے ان کو اصحاب الشمال کہا۔ اب فیصلہ آپ کیجئے، قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، میرے حبیب تجھ پر سلام وہی پڑھیں گے جو جنتی ہوں گے، سلام وہی پڑھیں گے جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا، سلام وہی پڑھیں گے تجھ پر جو اصحاب یمین میں سے ہوں گے۔ فیصلہ ہو گیا، ارے دنیا میں بھی وہی سلام پڑھے گا جو قیامت میں اصحاب یمین میں ہوگا، اور دنیا میں سلام سے وہی روکے گا جو قیامت میں اصحاب الشمال میں ہوگا۔ تو سلام پڑھنا کبھی چھوڑنا مت، اس لیے کہ سلام کی یہاں سے عادت ہوگی تو قبر میں بھی سلام کے جلوے نظر آئیں گے، محشر میں بھی سلام کے جلوے نظر آئیں گے۔ جب قبر میں پہنچو گے تو نبی رحمت کی ایک حدیث پاک ہے، سرکار نے مدینہ پاک پہنچ کے ارشاد فرمایا تھا، میں آج بھی مکۃ المکرمہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑا کرتا تھا۔ ذرا غور کیجئے، سرکار تو مکے کی گلیوں سے گزرے تو سینکڑوں پتھروں پر نظر پڑی مصطفیٰ کی، اور ہزاروں پتھروں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا، مگر سرکار نے کسی اور کے بارے میں نہیں ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا تو اس پتھر کے بارے میں ارشاد فرمایا جو نبی پر درود و سلام پڑا کرتا تھا۔ کیا مطلب؟ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑا کرتا تھا۔ جواب پیارے اسی میں پوشیدہ ہے، مطلب یہ ہے آقا تو سینکڑوں ہزاروں پتھروں کے درمیان سے گزرے، اوروں کے بارے میں نہیں کہا، اس پتھر کے بارے میں اس لیے کہا کہ یہ نبی پر درود و سلام پڑا کرتا تھا۔ پتا چلا کہ جب درود و سلام پڑھنے والے پتھر کو مصطفیٰ پہچان سکتے ہیں تو درود و سلام پڑھنے والے امتی کو کیسے بھول سکتے ہیں، اپنے غلام کو کیسے بھول سکتے ہیں، اپنے عاشق کو کیسے بھول سکتے ہیں۔ تبھی تو بندو بھائی نے ابھی اشعار پڑھے تھے، امام شرف الدین بوصیری نے بیماری کی حالت میں لیٹے لیٹے حضور کی بارگاہ میں قلم اٹھایا، اور 100 سے زیادہ اشعار ہیں قصیدہ بردہ شریف کے، 125 سے زیادہ اشعار ہیں، اب بڑھ کر کے 164 168 کے قریب ہو چکے ہیں، اور بھی اضافہ کر دیا اس میں شعراء نے۔ مگر سنیے، اس وقت جب حضرت امام شرف الدین بوصیری نے لکھا تھا تو دیکھیے بیماری کی حالت میں ایک عاشق نے لیٹے لیٹے اپنی چارپائی سے کہا تھا، مصطفیٰ پر درود و سلام ہی تو بھیجا تھا، آقا کی شان ہی تو بیان کی تھی، سرکار کی بارگاہ میں غلامی کا عریضہ ہی تو پیش کیا تھا، مگر کرم یہ ہوا کہ ایک روز میرے آقا انہی کے خواب میں تشریف لے آئے، اور سرکار کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا قیامت تک جس کے خواب میں تشریف لائیں گے یاد رکھو وہ حضور ہی ہوں گے، اس لیے کہ حضور کی شکل میں کبھی ابلیس نہیں آ سکتا ہے، مصطفیٰ کی شکل میں کبھی شیطان نہیں آ سکتا ہے، اور اتنا ہی نہیں کہ آقا خواب ہی میں تشریف لائیں بلکہ سرکار خواب میں جس کو جو عطا کر دیتے ہیں وہ
صبح کو بستر پہ بھی نظر آ جاتا ہے، وہ سینے پہ رکھا ہوا بھی نظر آ جاتا ہے، وہ تکیے کے نیچے پڑا ہوا بھی نظر آ جاتا ہے۔ یہی امام بوصیری رات کا سناٹا ہے، لکھتے لکھتے نیند آ گئی، آقا خواب میں تشریف لائے، کہتے ہیں پورا مکان خوشبوؤں سے مہک گیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے بوصیری ذرا وہ کلام پڑھ کے سنا جو میری شان میں لکھا ہے، وہی الفاظ سنیے جس کو مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر، کیا کہ جب حضرت امام شرف الدین بوصیری نے حالت خواب میں سرکار کو قصیدہ بردہ شریف سنایا، یہ اشعار سنائے، سرکار نے اس طرح ہاتھ باندھ کے سننا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ امام بوصیری پڑھ رہے تھے اور مصطفیٰ سن کر کے جھوم رہے تھے، سبحان اللہ سبحان آقا اللہ۔ جھوم رہے تھے اور سرکار سن رہے تھے۔ جب پڑھ لیا پورا قصیدہ، اب حضور نے کہا اے بوصیری پریشان کیوں ہوتے ہو؟ عرض کی آقا مفلوج ہو گیا ہے جسم، پیرالائزز ہو گیا، سرکار میں معذور ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکیم اور طبیب بنا کے بھیجا ہے، اے بوصیری فکر کیوں کرتا ہے؟ اپنا دست کرم یعنی اپنا ہاتھ مصطفیٰ نے امام بوصیری کے پورے بدن پہ پھیر دیا۔ امام بوصیری فرماتے ہیں سرکار کا دست کرم میرے بدن پر لگا، اللہ کی عزت کی قسم میرے مولا نے اسی وقت مجھ کو شفا عطا فرما دی۔ اور جب حضور نے وہ اشعار سنے، آقا نے انعام میں ایک چادر بھی عطا فرما دی، اپنے بال شریف منہ مبارک دے دیے، لے صبح کو اٹھے تو پانی میں گھول کے پی لینا۔ اب جب سرکار رخصت ہوئے، بوصیری کہتے ہیں ادھر میری آنکھ کھلی تو پورا مکان خوشبوؤں سے بہک رہا تھا، مسجد سے اذان کی آواز آئی حی علی الصلاۃ، دیکھا تو بدن طاقتور ہو گیا، پہلے سے زیادہ توانائی آ گئی۔ کہتے ہیں اب چونکہ مہینوں ہو گئے تھے مسجد جا کر کے جماعت سے نماز ادا نہ کر سکا، آج جب دیکھا کہ جسم صحیح سلامت ہے تو چلو اٹھو فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں۔ امام بوصیری اٹھے اور جیسے اٹھے تو کیا دیکھا کہ سینے پر چادر رکھی ہے جو مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی، تکیے کے نیچے سرکار کے منہ مبارک رکھے ہوئے ہیں۔ بس آپ اٹھے اور گھر سے باہر نکلے وضو کر کے، راستے میں ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی، ایک مجذوب بندے سے ملاقات ہو گئی، ایک ولی کامل سے ملاقات ہو گئی، ایک روشن ضمیر سے ملاقات ہو گئی، ایک نیک بندے سے ملاقات ہوئی۔ صبح صادق کا وقت تھا، اس نے کہا السلام علیکم، امام بوصیری نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ آگے بڑھنے لگے، کہا ٹھہریے، ٹھہر گئے، کہا یہ بتائیے کہ رات خواب میں حضور کو جو تم نے اشعار سنائے تھے اس میں سے چند اشعار مجھے بھی پڑھ کے سناؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام بوصیری کہتے ہیں میں بات کو چھپانا چاہتا تھا، پردے میں رکھنا چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی نظر بد مجھے پھر سے ہو جائے۔ کہتے میں نے تھوڑا سا بات کو ٹالنے کی کوشش کری مگر بندہ چونکہ مجذوب تھا، روشن ضمیر تھا، کہا امام بوصیری سے اے بوصیری وہ اشعار مجھے سناؤ جو رات سرکار کو سنائے۔ انہوں نے پھر چھپایا، ایک شعر اس نے پڑھ کے سنایا۔ اب یہ سمجھ گئے کہ عام بندہ نہیں، مگر پھر آگے کو بڑھنے لگے، ہاتھ پکڑا جلال میں آیا اور کہا کہ اشعار سنا رہے ہو یا نہیں سنا رہے ہو؟ اگر نہیں سناؤ گے تو گھر آ کر کے وہ چادر بھی دیکھوں گا جو مصطفیٰ نے رات تمہیں عطا کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام بوصیری کہتے میں سمجھ گیا یہ عام بندہ نہیں بلکہ روشن ضمیر ہے۔ تاریخ میں اس بندے کا نام شیخ ابو الرجا آتا ہے۔ امام بوصیری کہتے میں گھر گیا اور جا کر کے وہ اشعار جس چیز پر لکھے ہوئے تھے وہ سب لا کر کے میں نے اسی بندے کو دے دیے۔ شیخ ابو الرجا لکھتے ہیں کہ میں اس کو اپنی بستی میں لے گیا اور جب بھی کوئی میری بستی میں بیمار ہوتا میں وہ جو اشعار لکھے ہوئے تھے اس کو کسی بیمار کی پیشانی پر لگا دیتا، اللہ فوراً شفا عطا فرما دیتا۔ یہ نعت رسول کے اشعار کو لگانے کا صدقہ ہے تو پڑھنے والوں کا عالم کیا ہوگا، سننے والوں کا عالم کیا ہوگا۔ اندازہ کیجئے یہ آج کا عقیدہ نہیں، یہ امام بوصیری کا عقیدہ ہے۔ بڑی لمبی فہرست ہے، میرا ٹاپک یہ نہیں، بات آئی آپ کے اشعار سن کے تو میرا دل چاہا کہ میں اس کی وضاحت کر دوں۔ علامہ جامی کو دیکھیے، علامہ رومی کو دیکھیے، اور اس زمانے میں اگر کسی کو دیکھنا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا خان کو دیکھیے، سنیت کی شان کو دیکھیے،
سبحان اللہ، وہ امام احمد رضا خان جب قلم اٹھاتے تھے بریلی کے سوداگران میں بیٹھ کر کے، تو اللہ کی عزت کی قسم یوں لگتا تھا کہ اعلی حضرت نے جب بھی قلم اٹھایا ہے تو کسی مشاعرے میں فرسٹ پرائز حاصل کرنے کے لیے نہیں اٹھایا، بلکہ جب عشق رسول غالب آتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ خود مصطفیٰ پردہ خفا سے اعلی حضرت کی مدد فرما رہے۔ ورنہ آپ بتائیے دوسرے شعراء کے اشعار لے لیجئے، اعلی حضرت کے اشعار لے لیجئے، میں اگزامپل کے طور پہ ایک پیش کر دوں، توجہ ہے آپ کی، ہے نا؟ دیکھیے ہر کسی نے قلم اٹھایا مگر وہر امام احمد رضا خان، تیرے عشق پر ہم قربان۔ ہم اعلی حضرت کو اس بنیاد پر نہیں مانتے کہ وہ قوم کے پٹھان ہیں، اس بنیاد پر مانتے ہیں کہ علم کی چٹان ہیں، علماء کے سلطان ہیں، سنیوں پر مہربان ہیں، ہم سب کے لیے عظیم الشان ہیں، اور ان کی پہچان قیامت تک کے لیے کنز ایمان ہے۔ ایک شعر دیکھیے مثال کے طور پہ، آپ ایک شعر کسی بھی شاعر کا آپ شعر اٹھا لیجئے، سب نے قلم اٹھایا، ہم سب کی عشق اور محبت کو سلام کرتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہم اس نظریے اور عقیدے کے مالک نہیں ہیں جو کسی کی اندھی عقیدت میں مبتلا ہو کر کے باقی کو فراموش کر دے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ نہ اس کا نام مسلک کے اعلی حضرت ہے۔ مسلک کے اعلی حضرت تو اسی کا نام ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو برقرار رکھیے گا آپ۔ اعلی حضرت نے جب بھی قلم اٹھایا، خدا کی عزت کی قسم، انہوں نے کوئی دنیا کا ملک و مال، درہم و دینار، ڈالر و ریال حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ عشق رسول غالب آیا تو امام احمد رضا کا قلم اٹھ گیا۔ مثلا ایک شعر لکھا، بہت سے اشعار ہیں جو ہم وزن ہیں، اور اسی بحر پر اور اسی موضوع پر آپ دیکھیے دوسروں کے اشعار، پھر اعلی حضرت کے اشعار۔ مثلا غالب کا بڑا مشہور شعر ہے، بہت مشہور، حضرت غالب نے ایک زمانے میں کہا تھا، یہ اکثر ایگزامینیشن ہال میں آپ جنہوں نے ایگزام دیے ہیں اکثر اس شعر کی تشریح کی ہوگی، یہ آتا ہے اکثر ایگزام میں جب بیٹھتے ہیں آپ جا کر کے۔ غالب نے بہت پہلے کہا تھا کہ درد منت کشے دوا نہ ہوا، غالب کہتے ہیں درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، مشہور شعر ہے غالب۔ اب آپ اس کو سمجھ لیجئے تھوڑا سا، غالب کہنا یہ چاہتے ہیں آسان لفظوں میں کہ میں نے اپنے درد کی دوا کی، مگر دوا نے میرے درد کے لیے کوئی کام نہ کیا۔ سمجھ آئی بات؟ غالب اس کا نام ہے جو درد کی دوا کرتا ہے، اور جب دوا کام نہیں کرتی تو پھر تھک ہار کے کہتا ہے کہ چلو اچھا ہی ہوا کہ دوا نے کام نہ کیا۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، ہے نا؟ میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، یعنی چلو میں اچھا نہیں ہوا تو ٹھیک ہی ہوا۔ مگر غالب یہ بات تو تم جب کہتے ہو نا، جب دوا نے کام نہ کیا، تم نے تو درد کو مٹانے کی بہت کوشش کی، تم نے تو درد کا علاج بہت کرنا چاہا، مگر آؤ اسی وزن پر، اسی موضوع پر جب بریلی کے سوداگران پہنچتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز بڑھائے، روز فضو کرے خدا، جسے ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جسے ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جسے درد کا مزہ ہو وہ دوا کے ناز ہی کیوں اٹھائے۔ غالب تو دوا کر کے جب ہار پچھتا کے کہتا ہے کہ چلو اچھا ہوا کہ دوا نے کام نہ کیا، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جسے ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ایک نہیں، اس پر ایک بڑی لمبی فہرست ہے، میرا کلیکشن ہے ایک، جس میں میں نے تمام شعراء کے اشعار کو جمع کیا، پھر اسی بحر، اسی وزن پر اور اسی موضوع پر اعلیٰ حضرت کے اشعار۔ عرض یہ کرنا چاہتے ہیں ہمارا ٹاپک اعلیٰ حضرت نہیں ہے آج، ہمارا ٹاپک تو یہ تھا کہ جنہوں نے اپنے دلوں کا سودا نبی کی بارگاہ میں کر دیا ہے، سبحان اللہ، ان کی شان دنیا نے آج بھی دیکھی اور قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ اسی میں سے ایک نام امام شرف الدین بوصیری کا نام تھا۔ قیامت
قیامت تک دنیا یاد کرے گی کہ آج اسٹیجوں پر جو ثنا خواں اللہ کے محبوب کی ثنا کر رہے ہیں، سمجھے، اور اللہ کی حمد کر رہے ہیں، ابھی آپ نے انعامات سے ان کو نوازا، مگر نعت پڑھنے والوں کو قیامت تک انعام ملے گا، چونکہ ان کو انعام مصطفیٰ نے بھی عطا فرمایا ہے، حیات ظاہری میں بھی عطا فرمایا ہے، خواب کی حالت میں بھی عطا فرمایا ہے، اور ایک نہیں بہت لمبی فہرست حضرت شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں، میں بھی مفلوج ہو گیا تھا، جس پر فالج ہو گیا تھا، ایک رات مصطفیٰ خواب میں تشریف لے آئے، سرکار نے ارشاد فرمایا عبد الرحیم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ سرکار نے اپنا دست کرم پھیرا، صبح کو اٹھے تو اللہ نے شفا عطا فرما دی، منہ مبارک تکیے کے قریب رکھے ہوئے ملے، پانی میں گھول کے پی لو اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ اب بولیے سرکار نے جس کو جو خواب میں عطا فرما دیا وہ صبح کو بستر پہ نظر آ گیا، تو جو پیغمبر خواب میں عطا کر سکتا ہے وہ پیغمبر حیات ظاہری میں کیوں نہیں عطا کرتا ہوگا، حیات برزخی میں کیوں نہیں عطا کرتا ہوگا؟ سرکار نے خود ارشاد فرمایا ہے قیامت تک میری قبر پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے رہیں گے، اچھے اعمال دیکھوں گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، جب جب امت کو گناہوں میں ملوث دیکھوں گا، آقا فرماتے ہیں اپنی قبر انور سے اپنی گناہگار امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اب حضور کا قبر انور سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ سب سے بڑی مدد ہے یا نہیں ہے؟ بولیے آپ۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ سرکار قبر سے نکل کے تشریف لائیں گے پھر ہماری مدد کریں گے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ آقا کو قبر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جب مصطفیٰ کا غلام قبر میں پہنچنے کے بعد جب مدینے میں سرکار کو اپنی قبر سے دیکھ سکتا ہے تو مصطفیٰ اپنی قبر سے کائنات کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ آپ کہیں گے کیسے دیکھتا ہے؟ بھائی ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی تو ہے کہ جب آپ جا کر کے قبرستان میں کسی میت کو لٹا کے آتے ہو تو ایک مفہوم یہ بھی تو ہے نا کہ زمین کے تناوے کھنچ جاتے ہیں، پردے اور حجابات ہٹ جاتے ہیں، اور مدینہ پاک سے گنبد خضرا سے مصطفیٰ کی شبیہ پاک دکھا دی جاتی ہے۔ یہ بھی روایت ہے نا، اور ایک روایت یہ ہے جس پر ہم زیادہ عمل کرتے ہیں کہ سرکار خود قبر میں تشریف لاتے ہے نا۔ ہمارا عقیدہ ہم دونوں پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا اس پر زیادہ یقین ہے، مگر جو اس کو رد کرتے ہیں اور پہلی والی پر یقین رکھتے ہیں ہمیں ان سے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اور آسان بات ہو گئی، اگر آپ پہلی والی پر عمل کرتے ہیں، پہلی والی پر عقیدہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں حضور تشریف نہیں لاتے بلکہ آقا تو قبر انور میں رہتے ہیں اور غلام کو مدینہ پاک کے اندر ہی اس کی قبر سے سرکار کا چہرہ انور دکھا دیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچو پھر تو اور بھی آسان ہو گیا مسئلہ کہ مرنے کے بعد، انتقال کے بعد، جب ایک عام مسلمان جودھ پور کے قبرستان سے 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر گنبد خضرا میں سرکار کی قبر انور میں حضور کو دیکھ سکتا ہے تو مصطفیٰ اپنی قبر سے اپنے غلام کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بھائی جب ایک غلام دیکھ سکتا ہے تو آقا کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ جب امتی دیکھ سکتا ہے تو مصطفیٰ کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار وہاں سے بھی دیکھتے ہیں، اور جب قبر میں پہنچتا ہے مومن بندہ تو میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ آقا تشریف لاتے ہیں، کیونکہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، رجل یہ اہل علم تشریف فرما رجل مرد کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ مرد کو کہتے ہیں۔ اب اہل علم بیٹھے آپ ان سے پوچھیے گا مرد کب کہا جاتا ہے؟ بندو بھائی مرد کب کہتے ہیں حضرت؟ مرد جب کہتے ہیں جب کسی انسان کے اندر روح اور جسم دونوں ایک ساتھ ہوں۔ بولیے ابھی آپ تشریف رکھتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ بھئی فلاں مرد وہاں کھڑا ہے، فلاں مرد یہاں بیٹھا ہے، فلاں مرد ادھر بیٹھا ہے، یہی تو کہتے ہیں نا۔ اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر مرد نہیں کہتے کہ مرد آ رہا، پھر کہتے ہیں میت آ رہی ہے، باڈی آ رہی ہے، جنازہ آ رہا ہے، یہی تو کہتے ہیں۔ کیوں بھائی اب مرد نہیں رہا کیا وہ؟ اب کیا عورت بن گیا؟ نہیں، عورت عورت ہے، مرد مرد ہے، مگر چونکہ مرد کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب روح اور جسم دونوں ایک ساتھ ہوں، چونکہ زندگی ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ زندگی اور روح کے مجموعے کا نام زندگی ہے، روح اور جسم کے مجموعے کا نام زندگی ہے۔ اب یہ ایک بات یاد آ رہی ہے، عرض کر دوں میں آپ کو، دیکھو روح اور جسم دونوں جمع ہوں انسان زندہ ہے،
روح اور جسم کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ بولو، زندگی ہے۔ روح اور جسم کے مجموعے کا نام زندگی ہے۔ اسی طرح یاد رکھو، ایمان بھی عمل اور عقیدے کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمان بھی کیا ہے؟ عقیدہ اور عمل دونوں ہوں تب ایمان۔ غور سے سننا میری بات، جس طرح روح اور جسم دونوں ہوں تب زندگی۔ اب آپ دیکھیے، ایک جسم ہے اور ایک جسم کے اندر روح ہے۔ حاجی صاحب، ایک جسم ہے، ایک اس کے اندر روح ہے۔ اب دیکھو، روح نکل جائے جسم بے وزن ہو جاتا ہے، روح نکل جائے جسم بیکار ہو جاتا، سینکڑوں من مٹی کے اندر دبا دیتے، کتنا ہی بڑا مسٹر ورلڈ ہو یا مس ورلڈ ہو۔ اب روح نکلنے کے بعد وہ معاشرے میں اور گھر میں رکھے جانے کے قابل نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پیچھے والوں کی سمجھ میں آ رہی؟ غور سے سن لیجیے اس نقطے کو، سنیں۔ روح نکل گئی، جسم بے وزن ہو گیا، روح نکل گئی، جسم بیکار ہو گیا۔ اب پتہ چلا کہ طاقتور جسم نہیں بلکہ طاقتور روح ہے۔ کیوں حضرت؟ طاقتور جسم نہیں بلکہ طاقتور روح ہے۔ چونکہ روح جسم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، روح جسم کو چلاتی ہے، روح جسم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ اور جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں اپنی جگہ پر، کان اپنی جگہ پر، زبان اپنی جگہ پر، ہاتھ اپنی جگہ پر، پیر اپنی جگہ پر، باڈی اپنی جگہ پر، دھڑکن اپنی جگہ پر رک گئی، سمجھے؟ ٹھہر گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب روح نکل گئی۔ غور سے سنیے، اب آپ، پتہ چلا اصل جسم نہیں، اصل روح ہے۔ بلا تمثیل سمجھ جائیے۔ اسی طرح ایمان نام ہے، کس کا؟ ایمان نام ہے عمل اور عقیدے کے مجموعے کا، مگر عمل اصل نہیں بلکہ عقیدہ اصل ہے۔ جس طرح جسم اصل نہیں بلکہ روح اصل تھی، یہاں پر عمل اصل نہیں بلکہ عقیدہ اصل ہے۔ اس لیے کہ عقیدہ خراب ہو جائے تو نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، عقیدہ خراب ہو تو روزے ٹھکرا دیے جائیں گے، عقیدہ خراب ہو تو زکوٰۃ کو نکار دیا جائے گا، عقیدہ خراب ہو تو سارے اعمال صالحہ کا پیکج بنا کر پھر قرآن کہتا ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنا سا خراب ہو جائے، کتنا سا خراب بتا دوں، کتنا سا خراب؟ اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بس اتنا سا بھی خراب ہو گیا کہ تمہاری آوازیں میرے محبوب کی آواز پر بلند ہو گئی تو وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تو تمہارے اعمال کا پیکج بنا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں دی جائے گی، تمہیں اس کی خبر بھی نہیں دی جائے گی۔ اب ذرا غور کیجئے، آپ توجہ کیجئے، اتنا سا عقیدہ خراب ہو، سارے اعمال بیکار، ساری نمازیں بیکار، سارے حج بیکار، ساری زکوٰۃ بیکار، سارے صدقات بیکار، ساری خیرات بیکار، سارے اعمال صالحہ بیکار، اتنے سے عقیدے کی خرابی پر، سمجھ آ رہی بات؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جس طرح جسم نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آتی، جبکہ اصل جسم نہیں اصل روح ہے، اسی طرح جو عمل نظر آتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے بندہ نظر آتا ہے، حج کر رہا ہے نظر آتا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے نظر آتا ہے، مگر اس کے دل کا تعلق اللہ و رسول سے کتنا مضبوط ہے یہ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کو اپنی طرح سمجھتا ہے یا ساری کائنات میں سب سے افضل سمجھتا ہے یہ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ حضور کو بڑا بھائی سمجھتا ہے یا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے یہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو جس طرح روح نظر نہیں آتی مگر وہ اصل ہے، اسی طرح جو عقیدہ نظر نہیں آتا وہ اصل ہوتا ہے۔ عقیدہ خراب ہو جائے عمل منہ پہ مار دیا جائے گا۔ پتہ چلا پہلے عقیدے کی حفاظت کرو، عقیدہ جڑ ہے اور عمل اس کی شاخیں ہیں۔ عقیدہ جڑ ہے اور عمل اس کی شاخیں ہیں۔ جس طرح روح اصل ہے اور جسم جو ہے روح کے مطابق ہے۔ اب دیکھیے روح ایک، بس میں اپنے وقت کے مطابق بات کو مکمل کروں گا، سنیے۔ اب روح اور جسم میں پاورفل کیا ہے؟ بولیے کیا ہے پاورفل؟ روح پاورفل ہے۔ کیا ہے پاورفل؟ سب بولیے۔
روح پاورفل ہے. جانتے کتنی پاورفل ہے؟ دیکھیے ابھی آپ جسم سے سفر کریں گے, آپ کو جودھپور میں گھنٹوں لگ جائیں گے سفر طے کرنے میں. میں ناگپور مہاراشٹر سے آ رہا ہوں, کل 11 بجے بیٹھا, اب شام کو جودھپور پہنچا, ٹھیک ہے, کل دلی پرسوں کلکتہ پہنچوں گا, ٹھیک ہے. یہ جسم کی رفتار ہے, چاہے ہم فلائٹ سے سفر کریں, چاہے ہم ٹرینوں سے سفر کریں. کبھی پیارے آپ نے غور کیا آپ کے بدن میں جو روح ہے وہ کتنی طاقتور ہے, اس کی اسپیڈ کتنی ہے, اس کی صلاحیت کیسی ہے, سمجھے, اس کی TRP کتنی زبردست ہوتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا اس پر؟ ایک حدیث بتا دوں, میرے آقا ارشاد فرماتے اذا نام الانسان, جب انسان سو جاتا ہے, جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح بھی جاتی ہے, سفر کرتی ہے. کہاں جاتی ہے؟ عرج بروحہ, اس کی روح لے جائی جاتی ہے کہاں؟ عرش اعظم پر. کہاں جاتی ہے بولو؟ عرش اعظم پر. اب سنیے اسلام کتنا آسان, روح کتنی پاورفل. آپ اپنی پاور کو پہچانیے, اپنی طاقت کو پہچانیے, اپنے گریڈ کو پہچانیے, اپنے مقام کو پہچانیے. اللہ نے آپ کو تمام قوموں کا آئیڈیل بنا کر کے بھیجا تھا, اللہ نے آپ کو رہبر و رہنما بنا کے بھیجا تھا, اللہ نے آپ کو مقتدا بنا کر کے بھیجا تھا, اللہ نے آپ کو تمام قوموں کا امام بنا کے بھیجا تھا. کاش میرے امتی قرآن کا دفتر دیکھتے, سیرت مقداد و سلمان و ابو ذر دیکھتے, قصہ حسنین سنتے, ضرب حیدر دیکھتے, اور کس طرح مرتے نہیں یہ بات مر کے دیکھتے. کاش ان کی عقل میں آتا یہ آسانی کے ساتھ نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ. ذرا دیکھو تو صحیح, پہچانو تو صحیح, پڑھو تو صحیح. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. انسان اپنی جسم کو نہیں پہچان پایا, اپنی روح کو نہیں پہچان پایا. حدیث میں آتا روح جاتی ہے کہاں؟ عرش اعظم پر. سب بولیے کہاں جاتی ہے؟ عرش اعظم پر. اب سنیں پیارے کتنا آسان ہے اسلام, کتنا سمپل ہے. میری ماں اور بہنیں بھی سنیں, میں بہت آسان باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ اس پر عمل ہو جائے. جتنا جس لیول کا پروگرام ہوتا ہے اس لیول کی گفتگو ہونی چاہیے, جیسا مجمع ہو ویسی اس کو اصل میں ڈوز ملنی چاہیے. سنیے یہاں ضرورت اصلاح کی حالات کے پیش نظر سنیے, رات کو جو بندہ وضو کر کے سو جاتا ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فمن کان طاہرا اذن لہ بالسجود, جو بندہ طہارت سے آشنا ہو کر باوضو ہو کر رات کو بستر پہ سو جائے تو اللہ اس کی روح کو عرش اعظم پر سجدہ کرنے کی اجازت دے دیتا ہے. عرش اعظم پر سجدہ کرنے کی اجازت حضرت مل جاتی ہے. وَإِن كَانَ جُنُبًا لَمْ يَأْذِن لَهَا فِي, اور جو وضو کر کے حضرت نہیں سویا روح تو اس کی بھی جاتی ہے, سمجھے, مگر اس کی روح کو عرش اعظم پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ملتی. اب آپ بتائیں وضو کرنے میں 2-3-4 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. کاش پیارے اگر 5-4 منٹ کی آپ نے زحمت گوارا کر لی ہوتی, اور رات کو اگر موبائل نہ چلاتے. آج جیو نے سب کو برباد کر دیا, آگ میں پیٹرول کا کام کیا ہندوستان کی زمین پر جیو کے سم نے. معاف کیجئے, برا مت مانیے گا, اگر انٹرنیٹ کا صحیح استعمال ہو تو اللہ کی نعمت ہے, ورنہ اس زمانے میں اس سے بڑی زحمت کوئی دوسری نہیں ہے. آج رات بھر ہمارا جوان 3-3 بجے تک جیو میں گزار رہا ہے, موبائل پر گزار رہا ہے, انٹرنیٹ پہ گزار رہا ہے, جبکہ اس کو معلوم ہے کہ 90% فیک خبریں ہیں, 90% جھوٹی خبریں ہیں, 90% برباد کرنے والی چیزیں ہیں. باوجود اس کے ہمارا جوان رات کو 3-3 بجے تک نہیں سو پا رہا ہے. سنیں, آپ اگر سو جاتے وقت پر اور وضو کر کے 5 منٹ کی ماتر زحمت گوارا کر لیتے تو جسم تو گھر میں آرام کر رہا ہوتا, جسم بستر پہ آرام کر رہا ہوتا, جسم آپ کی شریک حیات کے ساتھ ہوتا, مگر اللہ کے حکم سے آپ کی روح عرش اعظم پر سجدہ کر رہی ہوتی. آپ یہاں نیند کے مزے لے رہے ہوتے اور روح عرش اعظم پر سجدہ کر رہی ہوتی.
آپ یہاں خراٹوں کی نیند سو رہے ہوتے اور وہاں اللہ پاک اس روح کو عرش اعظم پر سجدہ کرنے کی اجازت دے دیتا۔ میرے آقا کا کرم تو دیکھیے، اسلام کتنا آسان ہے۔ ارے جاگ کے عبادت کرتے تو حضرت کی مسجد میں عبادت کرتے، جاگ کے عبادت کرتے تو اپنی خانقاہ میں عبادت کرتے، اگر جاگ کے عبادت کرتے تو مکان میں عبادت کرتے، اور وضو کر کے سو جاؤ تو اب مکان میں نہیں بلکہ عرش اعظم پر عبادت ہو رہی ہے، اب مسجد میں نہیں بلکہ عرش اعظم پر عبادت ہو رہی ہے۔ اے نوجوانوں، 5 منٹ کی عادت ڈال لو، رات کو بستر پہ جانے سے پہلے وضو کر کے چلے جاؤ۔ اور سنو اس کے فائدے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ دعا کر دے جب بھی مجھے موت آئے، آقا شہادت کی موت آئے۔ سرکار نے نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر خاموش رہ کے ارشاد فرمایا، تیری قسمت میں شہادت کی موت نہیں ہے۔ وہ صحابی رونے لگے، اشک بار آنکھوں سے بولے، میرے آقا دل تو یہی چاہتا ہے جب موت آنی ہی ہے تو جب بھی آئے سرکار شہادت کی موت آئے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، سن میرے پیارے صحابی، وہ شہادت تو قسمت میں نہیں ہے کہ تو تلوار لے کے میدان میں اترے، دشمن کا مقابلہ کرے، تیر و تلواروں کے زخم لگے، مگر تو شہادت ہی چاہتا ہے نا۔ عرض کی آقا میں تو چاہتا ہی یہ ہوں جب بھی موت آئے شہادت کی موت آئے۔ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، جا میرے پیارے، تو اصل میں دل چھوٹا مت کر، بلکہ آج کے بعد رات کو بستر پہ جانے سے پہلے وضو کر کے سو جانا۔ آج کے بعد جب بھی تو وضو کر کے سوگا، اگر اس عالم میں رات کے کسی حصے میں تجھے موت آ گئی تو میرا مولا تجھے شہادت کا مقام عطا فرما۔ 5 منٹ کی زحمت، بولو کہیں پیسہ حضرت خرچ نہیں کرا، کہیں گردن نہیں کٹائی، کہیں انگلی نہیں کٹائی، کہیں خون نہیں بہایا، کہیں دولت کو نہیں لٹایا۔ 5 منٹ پیارے وضو کر لی، وضو کر لیا تو وضو کرنے کی برکت دیکھیے، موت آئی تو شہادت کا مقام۔ ایک صاحب ہم سے بولے، اگر موت نہیں آئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے کہا نقصان اب بھی نہیں ہوگا، اگر رات میں موت آئی تو شہادت، صبح کو اٹھے تو پوری رات کی عبادت، پوری رات کی عبادت۔ اب بولیے اتنی سی بات تو یاد رہے گی آج کے بعد انشاءاللہ۔ میری ماں اور بہنیں بھی اس نسخے کو بالکل تجویز کر لیں، آج کے بعد بتا دیں سب کو کہ 5 منٹ لگیں گے، ہم وضو کر کے آئیں۔ اب آپ یہ بھی مت سوچنا کہ بعد میں ہم پاک رہیں کہ ناپاک رہیں، بس آپ تو وضو کر کے بستر پہ آ جاؤ، اس کے بعد جو جس کی مصروفیات ہو وہ رات گزارے، مگر سرکار کے فرمان پہ جب عمل ہو جائے گا، میرا پروردگار اس سونے والے کو رات بھر، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، میرا مولا ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے، اے فرشتے میرے بندے کے سرہانے کھڑا ہو جا۔ کیوں؟ چونکہ یہ بشر ہے، یہ سوئے گا، اسے نیند آئے گی، مگر تو فرشتہ ہے، تو نیند سے پاک ہے، تو اونگ سے پاک ہے، یہ رات بھر سوئے گا اور تو رات بھر سرہانے کھڑا ہو کر کے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا، سمجھے؟ اور جب صبح کا مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، اور جب اٹھ کر کے مسجد کی جانب بڑھو پیارے، تو رات بھر عبادت کا ثواب، موت آئی تو شہادت کا مقام۔ آخری بات سنتے چلے، ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے، سنیے۔ اب ہم نے کہا کہ روح کہاں جائے گی؟ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق کہاں جائے گی؟ بولو، عرش اعظم پر جائے گی۔ وضو کر کے سو گئے، روح عرش اعظم پر گئی۔ فمن کان طاہرا اذن لہ بالسجود۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، روح کتنی طاقتور ہے، روح کتنی پاورفل ہے، روح کتنی زبردست چیز ہے۔ ابھی مثلا ہمارے حاجی سفر صاحب، ان کی شادی اللہ مبارک کرے، سنیے، اب اگر ان کو نیند آ جائے، سو جائیں، تو اب روح کہاں ہے؟ عرش اعظم پر ہے، جسم کہاں ہے؟ زمین پر ہے۔ اتنے میں ان کے والد گرامی نے آ کر کے ان کو اٹھایا، بیٹا اٹھو، بس جیسے ان کو اشارہ کیا، روح عرش اعظم سے چلی، سارا سفر حضرت طے کیا، آسمانوں سے گزرتی ہوئی بدن کے اندر داخل ہو گئی۔ جب روح بدن میں آئی تبھی تو زبان نے کہا کہ ابا جان بتائیے کیا حکم ہے۔ اٹھانے والے کو تبھی تو مخاطب کیا، جگانے والے کو تبھی تو مخاطب ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب روح نہیں تھی تو آنکھ دیکھ نہیں رہی تھی، جب روح عرش اعظم پر تھی تو آنکھ اس وقت دیکھ نہیں رہی تھی۔ البتہ فرق یہ ہوتا ہے سونے والے اور مرنے والے کی روح میں کہ مرنے والی کی روح کا پورا تعلق جدا ہو جاتا ہے،
سونے والی کی روح کا تعلق باہر اوپر جانے کے بعد بھی برقرار رہتا ہے، مگر چونکہ روح وہاں سے چلی، سارا سفر طے کرنے کے بعد بدن کے اندر داخل ہو گئی۔ اب عرش اعظم کہاں پر ہے؟ آپ جانتے ہیں کہاں عرش اعظم؟ یہ پہلا آسمان، اعلیٰ حضرت فرماتے 500 برس کے فاصلے پر ہے۔ دوسرے محققین نے بھی یہی فرمایا ہے۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، جس کو فلک اطلس کہتے ہیں، یہ سب 500 برس کے فاصلے پر ہے۔ اس کے اوپر ہے سدرۃ المنتہا، جہاں ہوتی ہے جبریل کی انتہا، یہ بھی 500 برس کے فاصلے پر ہے۔ اس سدرۃ المنتہا کے اوپر ہیں 70,000 پردے، اور ایک پردے سے دوسرے پردے کا 500 برس کا راستہ ہے، 500 برس کا فاصلہ ہے۔ ان 70,000 پردوں کے اوپر ہے عرش اعظم۔ وہاں سے روح چلی، لمحے کا کروڑواں حصہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور یہاں بدن میں داخل ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں قبروں پہ جا کے سلام کیوں کرتے ہو؟ ارے روح تو علیین کے اندر ہے، کیا وہاں سے جواب دیتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی سلام کرتا ہے تو روح وہاں سے چلتی ہے، سلام ختم ہونے سے پہلے بدن میں آ کر کے جواب دینا شروع کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ بے شک، سلام کا کلمہ پورا نہیں ہوتا کہ روح وہاں سے چل کے بدن میں آ جاتی ہے اور سلام سن کر کے اس سلام کا جواب دیتی ہے۔ اب بولو، اگر جواب نہ دیتی تو سلام کرنے کا حکم ہی نہ ہوتا، چونکہ سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو جواب دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ یہ روح کا کمال ہے۔ یہاں ایک لطیف بات ذہن میں آ رہی، 1 منٹ کی میں عرض کر دوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اہل اسٹیج پشت پناہی فرما رہے۔ ایک بات بہت دنوں کے بعد یاد آئی، یہ تو روح تھی جس کو آپ سن رہے تھے، جس کی اسپیڈ کروڑوں لمحے کے کئی کروڑ حصے کر لیجئے، تب بھی سمجھ نہیں آتی ہے، اتنی جلدی بدن میں آ جاتی ہے، پھر بدن سے رخصت ہو جاتی ہے، سمجھے؟ اور یہی وجہ ہے کہ روح جب موت آتی ہے نا تو یہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، اس طرح یہاں آتی ہے، اور جب یہاں پہنچتی ہے جناب اسرائیل علیہ السلام جو موت کا فرشتہ ہے، ملک الموت، اس کو پھر وہاں سے نکالتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ایک لمحے میں کئی قبروں میں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں قبروں میں مصطفیٰ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ رجل پر بحث چل رہی نا، ہماری رجل پر گفتگو چل رہی، ابھی باقی ہے رجل، سنیے آپ۔ کہتے کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ 1 منٹ میں، 1 لمحے میں 7 ارب کے قریب آبادی ہے دنیا کی، سمجھے؟ اور لاکھوں موتیں ہوتی، سرچ کر لیجئے گا، ایگزیکٹلی مجھے کنفرم نہیں ہے، 1 لمحے کے اندر۔ بس میں اشارے دے دوں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کے سامنے، اس حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر بھی لکھا ہے کہ ایک دسترخوان کی مانند کائنات کو ان کے سامنے رکھ دیا ہے، موت کے فرشتے کے سامنے، دسترخوان کی طرح۔ اب بہت لطیف بات ہے، مگر انشاءاللہ آسان کر دوں گا، سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے دسترخوان کیا ہوتا ہے۔ دسترخوان مہمان کی، کھانے والے کی پہنچ کے اندر ہوتا ہے۔ ہمارے میزبان ہیں حاجی صاحب، ان کے والد صاحب اظہر احمد صاحب، سنیے، فرقان بھائی بیٹھے ہیں، سنیے، دسترخوان رکھا ہے، اب ادھر کھیر ہے، ادھر قورمہ ہے، ادھر گوشت ہے، ادھر روٹی ہے، ادھر چاول ہے، بریانی ہے، پانی ہے۔ اب دسترخوان پہ یہاں سے میں نے چاہا تو قورمہ اٹھا لیا، یہاں سے میں نے اصل میں روٹی اٹھائی، یہاں سے میں نے چاول اٹھائی، یعنی دسترخوان پہ کھانے والا حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ حاضر کہتے ہیں موجود کو، ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو۔ اچھا اگر حاضر ہے اور ناظر نہیں ہے تو اسے کیا پتا کہ یہ گوشت کدھر ہے اور بریانی کدھر ہے؟ وہ پڑوسی سے کہے گا بھائی ذرا بریانی دے دو، اسے تو دکھ ہی نہیں رہا نا، بھائی اس کو نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ حاضر ہے اور ناظر نہیں ہے، تب بھی اس کا کنٹرول دسترخوان پر نہیں ہو سکتا، اور ناظر ہے مگر حاضر نہیں ہے، دور رکھا دسترخوان تو پہنچ نہیں سکتا ہاتھ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کھانے والے کا حاضر اور ناظر ہونا لازمی ہے، بیک وقت سارے کھانوں پر، دسترخوان پر کنٹرول ہونا لازم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے موت کے فرشتے کے سامنے پوری دنیا دسترخوان کی طرح ہے، جہاں سے جس کی چاہتا ہے اللہ کے حکم سے روح قبض کر لیتا ہے، جہاں سے جس کی چاہتا ہے روح، بولو بلا تمثیل سمجھ جائیے، اور میرا جملہ ذہنوں میں گردش کر جائے تو خاموش مت بیٹھیے۔ اب مجھے بتائیں ملک الموت کون ہے؟
حضور کے دریائے نور کا ایک قطرہ۔ اسرائیل کون ہے؟ سرکار کی بارگاہ کا نوکر، مصطفیٰ کی چوکھٹ کا غلام، آقا کی بارگاہ کا نوکر۔ تو جب یہ غلام پوری کائنات پر حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے تو مصطفیٰ کیوں نہیں حاضر و ناظر ہو سکتے؟ کیوں حضرت؟ جب یہ غلام حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے تو پھر مصطفیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر کیوں مباحثہ ہوتا ہے، کیوں مناظرہ ہوتا ہے، کیوں بحث ہوتی ہے، کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ اگر تم ملک الموت کو حاضر و ناظر مانتے ہو تو مصطفیٰ کو بھی حاضر و ناظر ماننا پڑے گا، اس لیے کہ جب غلام ایسا ہے تو وہ آقا کیسا ہوگا۔ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، پاس والے دیکھتے رہے دور سے سلام ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک منٹ، اب آئیے پلٹ کے وہی کہاں روح کہاں تھی؟ عرش اعظم پر تھی، روح چلی بدن میں داخل ہوئی۔ یہ تو روح کی طاقت ہے جو سمجھ میں نہیں آ پا رہی ہے، تو روح کی سپیڈ ہے جس کو ہماری عقل ایکسپٹ نہیں کر پا رہی ہے۔ یاد رکھو اسلام عقل سے سمجھ میں نہیں آتا، یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ عقل والے تو گمراہ ہو گئے، عقل والے تو بحثوں میں الجھے رہے، ان کے دیوانے مشکل کشا ہو گئے۔ عقل والے تو بحثوں میں الجھے رہے، ان کے دیوانے مشکل کشا ہو گئے۔ سنیے، یہ روح ہے جو لمحے کے کروڑ میں حصے میں آتی ہے، مگر جانتے ایک اور چیز ہے جو اس سے بھی طاقتور ہے حضرت، ایک اور چیز ہے جو اس سے بھی طاقتور۔ آپ جانتے اسے کیا کہتے؟ اسے کہتے روحانیت، اسے کہتے روحانیت۔ اب دیکھیے، روح اثر انداز ہوتی ہے جسم کے اوپر، روح ایفیکٹ کرتی ہے جسم کو، روح ایفیکٹڈ کرتی ہے جسم کو۔ کیسے کرتی ہے؟ کہ جیسے سونے والے کو نظر نہیں آتا، جاگ جائے تو نظر آتا چونکہ روح آ جاتی۔ سونے والا بولتا نہیں، جب روح آ جاتی تو زبان بولتی۔ روح ایفیکٹڈ کرتی ہے باڈی کو، جسم کو، روح اثر انداز ہوتی ہے جسم کے اوپر۔ مگر پیارے یاد رکھو، روحانیت اثر انداز ہوتی ہے روح کے اوپر، روحانیت اثر انداز ہوتی ہے حضرت روح کے اوپر۔ اب آپ کہیں گے بات سمجھ آئی نہیں، تو ایک لمحے میں سمجھا دوں انشاءاللہ۔ سنیے، ایک لمحے میں پریکٹیکل سمجھا دوں، اجازت ہے؟ دیکھنا ہے روحانیت۔ دیکھو، روح کا تو کمال یہی تھا کہ ابھی سو جائیں حاجی صاحب تو روح عرش اعظم پر اور جسم یہاں پر، آواز دی تو چلی روح اور آ گئی۔ یہ روح، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ روح، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ روح، ایک دوسرے سے ہم مخاطب اور مخاطب ہیں، یہ روح، جسم کی ایکٹیویٹیز یہ ہے روح۔ مگر روحانیت دیکھنی ہو تو کربلا چلو، روحانیت دیکھنی ہو تو میرے آقا امام حسین کی جسم مبارک کو کربلا میں دیکھو کہ بدن پر تو 72 زخم تھے، 120 تیروں کے سوراخ پیرہن شریف پر تھے، اور بدن کے ٹکڑے ہوا میں باتیں کر رہے تھے، مگر وہ سر جو نیزے پر تھا وہ دنیا کو قرآن پڑھ کے سنا رہا۔ یہ جو قرآن پڑھ کے سنا رہا تھا تو سنیں، وہ جو کربلا میں شہید کیا گیا تھا، وہ جو جدا کیا گیا تھا، وہاں جسم کو روح سے جدا کیا گیا تھا۔ وہ روح تھی جو جسم سے جدا ہوئی تھی، اور جو کوفے کی گلیوں میں قرآن پڑھ کے سنا رہا تھا وہ روحانیت کا کمال تھا، وہ روحانیت تھی۔ بنوں کے نیزہ قرآن حکیم کو پڑھ کر شہید ہوتے ہیں زندہ بتا دیا تو نے۔ یہ روحانیت کا کمال۔ جب روح آتی ہے تو آنکھ وہاں دیکھتی ہے جہاں بندہ موجود ہوتا ہے، مگر جب روحانیت آتی ہے تو آنکھ پھر یہاں بیٹھے بیٹھے گنبد خضرا کو دیکھ لیتی ہے۔ جب روحانیت آتی ہے تو پھر غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمع۔ جب روحانیت آتی ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں دنیا کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ جب روحانیت آتی ہے تو خواجہ معین الدین چشتی خراسان کی پہاڑیوں سے غوث اعظم کے فرمان کو سن لیتے ہیں۔ جب روحانیت آتی ہے
تو فاروق اعظم کی آواز 300 میل کے فاصلے پر ساریہ کے کانوں میں پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب روحانیت آتی ہے تو ابراہیم خلیل اللہ پکارتے ہیں تو ساری روح کہتی ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعم لک والملک لا شریک لک۔ جس کی روح نے کہا لبیک قیامت تک وہی پہنچے گا حرم کعبہ میں۔ یہ روحانیت کا کمال ہے۔ بتاؤ ماں کے پیٹوں میں اللہ کے خلیل کی آواز پہنچ گئی، عالم ارواح میں اللہ کے خلیل کی آواز پہنچ گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ روحانیت ہے۔ ہماری جو اصل میں تبلیغ اور تحریک ہے وہ روح کی بھی ہے اور روحانیت کی بھی ہے۔ جسم کو سنوارو مگر جسم سے پہلے روح کو سنوارو، سمجھے؟ جسم کو سنوارنے کی ضرورت ہے اور پاک کرنے کی ضرورت ہے تو پانی سے پاک ہوتا ہے۔ اگر نہیں نہاؤ گے تو بدن کی بدبو معاشرے کو گندا کر دے گی۔ زلفیں نہیں سنوارو گے تو دیوانے کہلاؤ گے، سمجھے؟ ہاں مگر سنیں، بدن کو صاف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے اور روح کو صاف کرنے کے لیے ذکر الہی کی ضرورت ہے، یاد الہی کی ضرورت ہے، ذکر مصطفیٰ کی ضرورت ہے، طاعتوں کی ضرورت ہے، عبادتوں کی ضرورت ہے، تلاوتوں کی ضرورت ہے۔ ارے جسم گندا ہوتا ہے انسان بھاگتے ہیں، مگر روح گندی ہوتی ہے تو فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ جسم کو بھی سنوارو، روح کو بھی سنوارو، اللہ روحانیت عطا فرما دے گا۔ رجل مرد کو کہتے، سمجھ آئی بات؟ کس کو کہتے؟ اس مرد کو جس میں روح اور جسم دونوں ہوں۔ روح اور جسم، آخری بات، چونکہ یہیں سے ہم ٹرن لے گئے تھے، رجل میں الجھ کے رہ گئے۔ سنیے، جس میں روح اور جسم دونوں، مگر جب روح نکل گئی، اب کسی کی میت آئی، انتقال کے بعد اب والد گرامی کا جسم آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اب نہیں کہتے مرد آ رہا، کہتے ہیں میت آ رہی ہے نا، جنازہ آ رہا ہے، کیا باڈی آ رہی ہے نا، یہی بولتے۔ کیوں بھائی؟ اب اس لیے بولتے کہ اب چونکہ جو طاقتور چیز تھی روح، وہ نکل گئی، وہ چلی گئی۔ تو رجل مرد جب ہی استعمال ہوگا جب روح اور جسم دونوں ایک ساتھ موجود ہوں۔ بولیے، اب قبر میں آقا تشریف لائے، فرشتے کیا کہیں گے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ واہ واہ، بے شک بے شک، کے بارے میں دنیا میں کیوں حضرت کیا کہا کرتا تھا؟ اب مجھے بتاؤ، لفظ رجل نے یہ بتا دیا آقا جب قبر میں تشریف لائیں گے تو روح اور جسم دونوں کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ، تبھی سبحان مرد کہا، اللہ۔ تبھی رجل کہا گیا ہے۔ اور حاضہ نے بتا دیا کہ قریب ہے، اس کے بارے، یہ نہیں کہا کہ اس کے بارے میں، سمجھے؟ اس کے بارے میں، اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، صلاۃ و سلام کیسے پڑھا کرتا تھا، کیا اپنے بڑے بھائی اور گاؤں کی چودھری کی طرح حیثیت سمجھا کرتا تھا۔ آپ جیسا عاشق رسول دنیا سے سلام پڑھتا ہوا جائے گا تو کہہ دے گا فرشتوں پوچھتے کیا ہو، لو سینہ چیر کر دیکھو۔ فرشتوں پوچھتے کیا ہو، لو سینہ چیر کر دیکھو، میرے دل میں شبیہ ہے احمد مختار رکھی ہے، میرے دل میں شبیہ ہے احمد مختار رکھی ہے۔ پیارے، اس طرح تصویر مصطفیٰ آنکھوں میں بسا لو کہ جب قبر میں پہنچو اور حضور کا چہرہ تمہاری نگاہوں کے سامنے آئے تو والضحیٰ تمہاری زبان سے جاری ہو جائے۔ زلفوں کو دیکھو تو واللیل کی تلاوت کرنے لگو، ہاتھوں کو دیکھو تو ید اللہ فوق ایدیہم کے نغمے جاری ہو جائیں، لبھائے ناس پر عاشق کی نظر پڑے تو وما ینطق عن الہوا کا ورد ہو جائے، چشمان نبوت کو دیکھو تو ما ذاق البصر یاد آ جائے، ارے حضور کے سینہ مبارک کو دیکھو تو علم نشرہ کی صدائیں بلند ہو جائے، قدم ناس کو دیکھو تو لا اقسم بہذا البلد یاد آ جائے، سراپا اور پرسنالٹی کو دیکھو تو قد جاءکم من اللہ نور کی لڑیاں تمہاری زبان پہ جاری ہو جائے، اور پھر کہتے ہوئے یہی نظر آؤ کہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ واہ واہ واہ، ایسے عاشق بن کے دنیا سے جاؤ۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ اور یہ ہے مسلک کے اعلیٰ حضرت۔ مبارکباد ان حضرات کو جنہوں نے صاحبزادے کی شادی کے موقع پر سبحان اللہ یہ خوبصورت پروگرام منعقد کیا۔ میں نے کچھ عقیدے کی باتیں کر دی اور کچھ میں نے اصلاحی چند جملے بھی عرض کر دیے۔ ایک جملہ آخر میں یہ بتا دوں، شادی کرنا آسان ہے، شادی کو نبھانا مشکل کام ہے۔ جو مصطفیٰ کا غلام ہے اس کے لیے بڑا آسان ہے، سمجھے؟
اور میں نے بتایا تھا کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں جانب کی پسلی سے پیدا کیا. میری ماں اور بہن ایک جملہ سن لیں، اگر میری طرف متوجہ ہیں تو سن لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا جو جملہ اپنی زبان سے ادا کیا تھا روح ڈلنے کے بعد، تو آپ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ جب وہ چھینک آئی تھی، اکثر آپ نے سنا ہوگا، تو کیا کہا تھا؟ بولیے الحمدللہ، ہے نا؟ ہاں، تو یہ اللہ کی تعریف. پتہ چلا اللہ نے انسان کو اپنی تعریف کے لیے پیدا فرمایا، اپنی حمد کے لیے. اور عورت نے جو پہلا جملہ بولا تھا، حضرت آدم نے پوچھا تم کون؟ حضرت حوا نے کہا مجھے اللہ نے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے پیدا فرمایا، آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا. عورت مرد کی تسکین کے لیے بنی ہے، سمجھے؟ تو اب عورت جبھی تک عورت ہے جب مرد کو سکون پہنچائے، اس کی تسکین کا باعث بنے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میں مکے کی گلیوں سے تھکا ہارا تبلیغ و اشاعت کے بعد گھر لوٹتا تھا شام کو، تو میری خدیجہ میرے مایوس چہرے کو دیکھ کے مسکراتی تھی تاکہ مجھے تسلی ملے. آقا فرماتے میں اپنی خدیجہ کے چہرے کو دیکھتا مجھے تسلی مل جاتی تھی، دن بھر کی تکان دور ہو جاتی تھی. جس پیغمبر کو اس کی بیوی کے جملے تسلی پہنچاتے ہیں، اس کے امتیوں کو اس کی بیوی کے جملے تسلی نہیں پہنچائیں گے؟ یقیناً پہنچائیں گے، مگر بیویاں بھی تو ایسی ہو کہ شام کو جب شوہر گھر آئے، آقا فرماتے ہیں مسکرا کے دیکھا کرو، اللہ 70 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے گا. 70 شہیدوں کا ثواب. اپنے شوہروں کو دیکھ کے مسکرائے کرو، اللہ 70 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے گا. اگر شوہر سخت بھی ہو تو ناراض مت ہونا، علیحدگی اختیار مت کرنا. اگر صبر کر لو گے اس کی شدت پر تو میرا مولا قیامت میں حضرت آسیہ کے ساتھ اٹھائے گا. اور اگر مرد صبر کر لے گا عورت کی زیادتیوں پر، اللہ مرد کو ایوب علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے گا. چھوٹی چھوٹی باتیں مگر اس کے اندر سرمایہ ہے. اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. رات کو وضو کر کے سو جاؤ. اب خود فیصلہ آپ کر لینا، جب وضو کا یہ عالم ہے تو نماز کا عالم کیا ہوگا. یہ ذہن آپ کو میں دے کے جا رہا ہوں. جب وضو کا یہ عالم ہے، ارے جو ہمیشہ وضو سے رہتا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں اس کے اعضائے وضو یعنی جسم کے وہ پارٹس، وہ حصے جو وضو میں دھلتے ہیں، آقا فرماتے ہیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. بلال سے سرکار نے پوچھا میرے بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جب معراج میں جنت میں گیا تو تیرے قدموں کی آہٹ کو آگے آگے محسوس کیا؟ عرض کی آقا اور تو کچھ نہیں، بس ایک پابندی سے کرتا ہوں، جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. اب بولو جب بلال کے وضو کا یہ عالم ہے سبحان اللہ، تو بلال کی اذان اور بلال کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ جب اسلام میں وضو کی یہ اہمیت ہے تو اسلام میں جس نماز کو سبحان اللہ 700 سے زیادہ مقامات پر قرآن نے حکم دیا ہے، اس نماز کا عالم کیا ہوگا؟ پیارے نمازوں کی پابندی کریں، سمجھے، ایک اور نیک بنیں، اور آپس میں صلہ رحمی کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، علم اور علماء کی قدر کریں. اپنی مساجد کے جو قریب ہیں، جو جس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، اپنے ائمہ کی خدمت کریں، ان کی تعظیم کریں، سمجھے، اور ان سے جڑے رہیں. یاد رکھو آپ علم اور علماء کی قدر کرو گے تو یہاں بھی کامیاب رہو گے انشاءاللہ، وہاں بھی کامیاب رہو گے. اس لیے کہ عالم کی صحبت یہاں بھی کامیاب کر دے گی انشاءاللہ، اور قیامت میں بھی کامیاب کرے گی. ہر مقتدی قیامت میں اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یاد رکھیے آپ مقتدی امام کے ساتھ ہوگا، تو اس لیے کہ آپ کا عقیدہ بھی مضبوط رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک عمل میں بھی انشاءاللہ آپ کے سدھار پیدا فرمائے گا. یہ چند باتیں میں نے مشترکہ طور پہ آپ کی بارگاہ میں پیش کری. کوئی بات کسی بھائی کو ناگوار گزری ہو تو آپ اس کو برا محسوس مت کیجیے گا. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. بہت پرفتن دور ہے یہ، اب بھی نہ سدھریں گے ہم تو کب سدھریں گے پیارے. بتانے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے زیادہ ملک اور دنیا کی حالات سے باخبر ہو، مگر ایک شعر کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں. اگر سمجھ سکتے ہو تو اسی میں پیغام سمجھ لینا. اب مت سوچنا کہ کوئی اور ہماری مدد کے لیے آئے گا، وہ زمانہ چلا گیا. اب اسلام کو تو کچھ نہیں بگڑتا، کبھی یاد رکھیے آپ. الحمدللہ اسلام نہ کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا، البتہ اسلام کے ماننے والوں کی آزمائش ہوتی رہے گی. سمجھے؟ بس ایک شعر کے ذریعے پیغام دیتا ہوں. پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑے چل کر، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑے چل کر. معاف کیجئے 2 سال سے چیخ رہے تھے، ٹرپل طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا،
لوگوں نے سوچا مولویوں کا کام ہے اپنا آپ سنبھال لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے، علماء چیختے رہے چلاتے رہے، پھر سوچا چلو کوئی بات نہیں، قانون بن گیا تو بننے دو، ہم عمل نہیں کریں گے۔ اس کے بعد کیا کیا ہوا، 370 جو کچھ ہوا ہمیں اس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے سوچا یہاں تھوڑی ہو رہا۔ پھر اس کے بعد بابری مسجد ہوا، ہم نے سوچا جانے دو نا اور مسجد میں نماز پڑھ لیں گے، اللہ نے پوری روئے زمین کو ہمارے اور آپ کے لیے سجدگاہ بنا دیا ہے۔ جب گھر دکان اور مکان پر بات آئی تو ہم روڈ پر آ گئے، جب شریعت کی باتیں تھی ہم گھر میں بیٹھے تھے، معاف کیجئے، برا مت مانیے، سنیں پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑے چل کر، اپنے کاسے میں سمندر نہیں آنے والا، اور اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اپنی پوزیشن کو پہچانیے اور اپنے ذمہ داریوں کو، رسپانسبلٹیز کو محسوس کیجئے، ورنہ یہ اشارے بہت کافی ہیں سمجھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔